بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھی زوجۃ الرسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ جب حرم نبوی میں داخل ہوئیں تو اس وقت حرم میں دو ازواج، حضرت سیدت سودا اور حضرت سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھیں۔ سیدت حفصہ کا نکاح بحکم ربی ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کا نکاح تیری بیٹی سے زیادہ اچھی عورت سے کر دیا ہے، اور تیری بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے زیادہ اچھے آدمی سے کر دیا ہے۔ سیدت حفصہ کی اخلاق و عادات۔ سیدت حفصہ کردار، گفتار، عبادت و ریاضت اور شب بیداری میں اعلیٰ درجہ پر فائز تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور ہر وقت خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہتی۔ سیدت حفصہ نہایت عبادت گزار اور صوم و صلات کی سختی سے پابند تھی۔ رات کو بارگاہ رب العزت میں سرب سجود ہوتی اور دن کو روزہ رکھتی۔ عبادت اور ریاضت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ روزے سے تھیں۔ فضائل سیدت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین نے سیدت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح تعریف فرمائی: فإنها قوامة وصوامة وأنها زوجتك في الجنة۔ وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور روزے رکھنے والی ہیں اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت شدہ قرآن پاک کے اجزاء کو جمع کر کے ام المؤمنین سیدت حفصہ کے پاس رکھوا دیا تھا، جو تا حیات ان کے پاس رہے۔ یہ وہ اعداد ہے کہ جو کسی اور زوجہ کے حصے میں نہ آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی جو نقول تیار کروائی وہ سیدت حفصہ کے پاس موجود اصل نسخہ کو دیکھ کر تیار کی گئیں، یعنی ہمارے پاس قرآن پاک کے جو نسخے ہیں وہ سیدت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کی وجہ سے ہی موجود ہیں۔ ام المؤمنین سیدت حفصہ بہت بڑی عالمہ اور فقیہ تھی۔ آپ قرآن پاک سے نقاط نکالا کرتی تھی، اور جس بات میں اگر کوئی مشکل محسوس کرتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک پوچھ لیا کرتی۔ سیدت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ کشادہ دست تھیں۔ اپنے وصال سے قبل اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کو وصیت فرمائی کہ میری جائیداد فروخت کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی جائے۔ ام المؤمنین سیدت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 60 برس کی عمر میں سن 41 ہجری میں ہوا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر میں 45 ہجری میں ہوا، اور جنت البقیع شریف میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ام المؤمنین کی بھی برکت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔